بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ICS پارٹ 1 کی بک سے لیکچر نمبر 43۔ جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ نیٹ ورک ٹپالوجیز کا آخری ٹاپک ہے، یعنی کہ ٹپالوجیز کی آخری ہمارے پاس ٹپالوجی ہے میش ٹپالوجی۔ چیپٹر نمبر 2 میں سے یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میش ٹپالوجی کی ورکنگ کو اور ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان میش ٹپالوجی، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹپالوجی ہے یہ آخری ٹپالوجی ہے۔ اس سے پہلے ہم 4 ٹپالوجیز کو ڈسکس کر چکے ہیں: بس ٹپالوجی، اسٹار ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی اور ٹری ٹپالوجی، اور یہ 5ویں قسم کی ہمارے پاس میتھڈ ہے۔ یہ 5ویں قسم کی ٹپالوجی ہے جس کے ذریعے سے، اس میتھڈ کے ذریعے سے ہم نیٹ ورک بنا سکتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں میش ٹپالوجی۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائپ ہے اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے یہ ٹپالوجی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ In a mesh topology, every device in the network is physically connected to every other device in the network۔ بات کو سمجھیں، یہ جو ٹپالوجی ہے اس میں ہر ڈیوائس، نیٹ ورک میں موجود ہر ڈیوائس فزیکلی کنیکٹ ہوگا نیٹ ورک میں موجود دوسرے ڈیوائسز سے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے اور نیٹ ورک میں اگر 5 ڈیوائسز موجود ہیں، تو وہ جو ڈیوائس ہے وہ الگ الگ کیبل کے ذریعے سے باقی 4 ڈیوائسز کے ساتھ سیپریٹلی کنیکٹ ہوگا۔ یعنی کہ ایک کیبل سے نہیں بلکہ 4 کیبل کا ڈفرینٹ کنیکشن جو ہے وہ ہم الگ الگ کمپیوٹر کے ساتھ کریں گے۔ پھر سمجھیں، ایوری ڈیوائس ان دا نیٹ ورک میں موجود ہر ڈیوائس وہ نیٹ ورک میں موجود باقی تمام ڈیوائسز سے فزیکلی کنیکٹ ہوگا، یعنی کہ سیپریٹ کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ میں اس کو آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے نیٹ ورک میں 5 کمپیوٹرز ہوں اور اگر میں ایک کمپیوٹر کو جوڑنا چاہوں نیٹ ورک کے ساتھ، تو میں اس کمپیوٹر کے ذریعے سے 4 ڈفرینٹ کیبلز کو 4 ڈفرینٹ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کروں گا۔ ابھی انشاءاللہ پکٹوریلی جب میں ڈیفائن کروں گا تو آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی۔ دیر آر ڈفرینٹ پاسبل پاتھس فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن، اور اس طرح جو ہے وہ سورس سے ڈیسٹینیشن تک ڈیٹا اگر پہنچے گا تو وہ مختلف پاتھ کے تھرو جا سکتا ہے، لیکن پاتھ کوئی ایک ہی اڈاپٹ کیا جائے گا۔ میش نیٹ ورکس آر ناٹ یوزڈ مچ ان لین لوکل ایریا نیٹ ورک۔ یہ زیادہ تر لوکل ایریا نیٹ ورکس میں استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ جو ٹپالوجی ہے زیادہ تر وینس کی ہے، یعنی کہ وائڈ ایریا نیٹ ورکس کی ہے۔ وائڈ ایریا نیٹ ورک میں اس ٹپالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ورکنگ کے حساب سے اور پکٹوریلی اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو آپ کو یہ بات بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی، اور آپ کو یہ فائدہ بھی لگے گا کہ واقعی یہ ٹپالوجی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایوری نوڈ ان دا میش نیٹ ورک از کنیکٹڈ تھرو ڈیڈیکیٹڈ لنک سچ ایز۔ ہر نوڈ جو ہے وہ میش نیٹ ورک میں ایک سیپریٹ لنک کے ذریعے سے دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ ذرا بات کو سمجھیں، اگر ہمارے پاس یہ نوڈ ہے اور اس نیٹ ورک میں 3 نوڈز اور بھی موجود ہیں، تو یہ جو نوڈ ہے یہ نوڈ اے نوڈ بی کے ساتھ سیپریٹ کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہے، نوڈ اے نوڈ سی کے ساتھ ایک اور سیپریٹ کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہے، نوڈ اے نوڈ ڈی کے ساتھ ایک الگ سے سیپریٹ کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور انہی سیپریٹ کیبلز کو ہم ڈیڈیکیٹڈ لنک کہتے ہیں۔ اگر نوڈ بی کے نظریے سے دیکھیں تو نوڈ بی بھی نوڈ اے کے ساتھ سیپریٹ کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہے، سی کے ساتھ بھی اور ڈی کے ساتھ بھی۔ ڈی کو دیکھیں تو اس کا بھی سیپریٹ کنیکشن موجود ہے۔ اس طرح ایوری نوڈ از فزیکلی کنیکٹڈ ٹو ایوری ادر ڈیوائس ان دا نیٹ ورک۔ نیٹ ورک میں موجود باقی تمام ڈیوائسز سے فزیکلی کنیکٹ ہوگا۔ In the above figure,
Node A is physically connected through separate cable with node B, C and D. Node A physically connect ہے separate cable کے ذریعے سے B کے ساتھ بھی, C کے ساتھ بھی اور D کے ساتھ بھی. ورکنگ کے حساب سے بات کریں تو بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں, بہت زیادہ پاتھ ہیں کمیونیکیشن کے اس میں. اف نوڈ اے وانٹس ٹو ٹرانسفر اور سینڈز, اگر نوڈ اے جو ہے وہ سی کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتی ہے, ٹرانسفر ڈیٹا ٹو نوڈ سی, تو اٹ ول سینڈ دا ڈیٹا تھرو ڈیڈیکیٹڈ لنک. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ لنک کے ذریعے سے بھی ڈیٹا سینڈ ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نوڈ اے ہے اور نوڈ اے جو ہے وہ سی کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بھیج سکتی ہے. اب میں نے جو ایک سچویشن کریٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لنک خراب ہو جائے, ڈاؤن ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوڈ اے اور سی کو ڈیٹا بھیج نہیں سکتا. اب ڈفرینٹ پاسبل پاتھ ہیں کہ وہ بی کو بھیجے, پھر ڈی کو بھیجے اور ڈی سے سی پر چلا جائے, یا پھر نوڈ اے جو ہے وہ ڈی کو بھیجے گا اور ڈی سے سی پہ چلا جائے گا, یا نوڈ اے بی کو بھیجے گا اور بی سے سی پر چلا جائے گا. یعنی کہ مختلف پاتھ اویلیبل ہیں. اس طرح کمیونیکیشن سٹاپ بھی نہیں ہوتی اور کنٹرول بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ دیٹ از نوڈ اے ٹو سی اف دا ڈیڈیکیٹڈ لنک بیکمز ان یوزیبل. اگر ڈیڈیکیٹڈ لنک جو ہے وہ ان یوزیبل ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, نیٹ ورک ول ناٹ اسٹاپ ورکنگ, تو نیٹ ورک اپنے ورکنگ کو اسٹاپ نہیں کرے گا. اٹ ول سینڈ دا ڈیٹا فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن, یعنی کہ اے سے سی پر بھیجے گا مختلف پاتھ کے ذریعے سے, جیسے نوڈ اے سے بی پہ اور بی سے سی پر, یا اے سے بی ڈی اور سی, یا اے پھر ڈی اور پھر سی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر ڈفرینٹ پاسبل پاتھ ٹو کنٹرول دا ٹریفک کنٹرول ان دا نیٹورک. یہ نوڈ اے جو ہے سورس ہے اور نوڈ سی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے. ایڈوانٹیج کی بات کریں تو میش ٹپالوجی کی ایک ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اٹ ایلیمینیٹس ٹریفک پرابلم. اس میں ٹریفک پرابلم جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے, بیکاز ایوری کنیکشن ان دا نیٹورک کین کیری اٹس اون ڈیٹا لوڈ, کیونکہ ہر جو کنیکشن ہے وہ اپنا لوڈ خود اٹھاتا ہے کیونکہ اس کی سیپریٹ کیبل ہوتی ہے. اور پھر اتنے بہت ہی امپورٹنٹ بات, اف ون لنک ڈاؤن اٹ ڈز ناٹ ہارم دا انٹائر نیٹورک. اگر ایک لنک بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, یعنی کہ اگر ایک ٹاور خراب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاور کے خراب ہونے کی وجہ سے پورا نیٹورک ڈسٹرب ہو جائے گا, کسی نہ کسی اور پاتھ کے تھرو وہ ٹاور تک ڈیٹا پہنچ ہی جائے گا. اٹ ڈز ناٹ ہارم دا انٹائر نیٹورک. اٹ از ایزی ٹو ٹربل شوٹ, اس میں آپ کو فالٹ ٹریس کرنا بھی آسان ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایک تو یہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے کیونکہ اوور ہیڈ ہے کیبلز کا, اور کیبلز زیادہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں, اور پھر کنیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈفرینٹ پاتھ کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں, تو یہ انسٹال کرنا بھی مشکل ہے اور کنفیگریشن اس کی سیٹنگ کرنا بھی مشکل ہے. لیکن پھر بھی جو اس کا ایڈوانٹیج ہے اس کے مقابلے میں یہ کوئی زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہیں, کیونکہ ایک تو آپ کی ٹریفک پرابلم حل ہو جاتی ہے, دوسرا لنک ڈاؤن ہونے سے اگر نیٹ ورک افیکٹ کرتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتا. اسی طرح میش نیٹ ورک جو ہے وہ وینز والے وین نیٹ ورک میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, کمرشلی استعمال کیا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے آپ کو میش ٹپالوجی کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لین, وین اور مینز کو ڈسکس کریں گے, ان کے کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.